دوسرے مدارس. اچھا وہ جو عمان یا فلسطین؟ اچھا اچھا دوسرے مدارس کو دیکھنا چاہتے ہیں. جی وہ یہاں بہت راضی اس مدرسہ پر جو طلبا جو بچے ان سے آئے دوسرے کے لیے دوسروں کی ہے دوسرے طلبا کے. ٹھیک ہے بہت اچھا. انہوں نے مشورہ کیا مطلب دلیل سے بلایا دلیل چاہیے. جی دوسرے مدرسہ جانے کے لیے. اچھا اچھا ٹھیک ہے تو آپ ان کے ساتھ جائیں گے. بہت اچھی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. متكئين حال من الضمير المستتر في قوله تعالى في جنات على سرر مصفوفة بعضها إلى جنب بعض وزوجناهم عطف على في جنات أي قرناهم بحور العين عظام الأعين حسانها والذين آمنوا مبتدأ واتبعتهم معطوف على آمنوا ذريتهم الصغار والكبار الاثنان من الكبار ومن الآباء في الصغار والخبر والحقنا بهم ذريتهم المسجونين في الجنة يسكنون في درجتهم وإن لم يعملوا بعملهم تسليمة للآباء باجتماع الأولاد إليهم. اچھا جی. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفۃ. ایسے حال میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. یہ حال ہے ضمیر مستقل یعنی ضمیر مستتر سے. اللہ تعالیٰ کے قول میں فی جناتن یعنی فی جناتن میں ضمیر کیا ہے؟ کائنون موجودون فی جناتن. تو کائنون کے اندر ضمیر ہے. علی سرر مصفوفۃ ان تختوں پر. تخت مصفوفۃ جو صفوں میں بچھی ہوئے ہوں گے یعنی لائن میں بچھی ہوئے ہوں گے تخت اور ان تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے دوست و احباب کے ساتھ. بعضها الی جنب بعض ایک سریر کو دوسری سریر کے ساتھ ملایا ہوگا دوسری کو تیسری کے ساتھ ملایا ہوگا اور اسی طرح ترتیب سے رکھے ہوں گے. تو علی سرر مصفوفۃ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ان تختوں پر مصفوفۃ جو لائن اور ترتیب کے ساتھ رکھے گئے ہیں. وزوجناہم بحور عین آپ کو بتایا تھا ہم ان کی تشکیل کریں گے بحور عین ان حوروں کے ساتھ عین جن کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں. زوجناہم یا بعض کہتے ہیں ان کا نکاح کر دیں گے. نکاح کر دیں گے لیکن با نہیں آتی زوجہ کے بعد با نہیں آتی اسی لیے تزویج کا مطلب ان کو ہم ملا دیں گے. مصنف نے فرمایا یہ عطف فی جناتن پر یعنی متکئین فی متکئین علی سرر مصفوفۃ اور فی جنات اور یہاں ہے وزوجناہم یعنی ہم موجودون فی جنات وزوجناہم اور ہم ان کو ان کا نکاح کرا دیں گے یا ان کو ملا دیں گے بحور عین ان حوروں کے ساتھ. حور کی دو معنی پہلے گزر چکے ہیں کہ حور یا گوریوں کے معنی میں ہے یا حور کے معنی یہ ہے کہ جن کی آنکھوں کی سفیدی سفید ہو اور سیاہی خوب سیاہ ہو. عظام الاعین حسانها خوبصورت. والذین آمنوا ایمان والے واتبعتہم ذریتہم اور جن کی تابعداری کی ہے ان کی اولاد نے ان کی تابعداری کی ہے ایمان میں یہ بھی مؤمن اور ان کی اولاد بھی مؤمن. تو ذریتہم اولاد الحقنا بہم ذریتہم ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملا دیں گے ان کے درجات میں کر دیں گے.
چل ڈرا تو پاک میں جلتا چلو. ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے. اب جو اولاد مؤمن ہے وہ تو ہے مؤمن، لیکن جو کافروں کی اولاد ہے اور نابالغ ہے ان کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے ہم من آبائہم، یہ باپ کی طرح ہے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے ان المؤمنین و اولادہم فی الجنت و ان الکافرین و اولادہم فی النار. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فی النار ہوں گے. تیسری روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سألت ربی اللہین من ذریت البشر فأعطانیہم، میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ جو غافل ہے ناسمجھ ہیں تو میں ان کے بارے میں دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا. فأعطانیہم، اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے دے دی، یعنی وہ جنت میں جائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جائیں گے. نمبر 4 حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا سئل عن اولاد المشرکین فقال هم خدم الجنت، جنت کے خدام ہوں گے. ممکن ہے کہ ابتدا میں یہ بتایا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی بنا دیا. تو اب محققین علماء کا قول یہ ہے کہ یا وہ جنتی ہیں یا ان کے بارے میں توقف ہے. اور مؤمنین کے اولاد صغار کے بارے میں تقریباً اتفاق ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں. واتبعتهم یہ معطوف ہے آمنو پر. اور ذریتہم، ذریت اولاد کو بھی کہتے ہیں اور ذریت آباء و اجداد کو بھی کہتے ہیں اور ذریت تابعداروں کو بھی کہتے ہیں اور ذریت تلامیذ اور خدام کو بھی کہتے ہیں. یہ سب تلامیذ اس میں آ جائیں گے. تو اگر یہ عام معنی ہم لے لیں گے تو معنی یہ ہے جو ایمان والے ہیں واتبعتہم ذریتہم، ان کی تلامیذ، ان کے خدام، ان کے آباء، ان کی اور ان کی اولاد ایمان میں ان کی تابع ہے تو الحقنا بہم ذریتہم. تو جو کاملین ہے ان کی اولاد کو، ان کے تابعداروں کو بھی ہم ان کی طرف فرسٹ کلاس دے دیں گے. جو فرسٹ کلاس آباء کے لیے ہے وہ ذریت کے لیے، جو فرسٹ کلاس تلمیذ کے لیے ہے وہ استاد کو بھی مل جائے گا. آپ کی برکت سے ہمیں بھی فرسٹ کلاس انشاءاللہ مل جائے گا. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتہم، ذریت کے بارے میں الصغار والکبار، جو اولاد چھوٹے ہیں جن کا ایمان طبعی ہے، والکبار اور یا ذریت کبار ہے بڑے ہیں جن کا ایمان شرعی ہے، بالغ. صغار نابالغ، کبار بالغ. بإیمان من الکبار، بڑوں نے خود ایمان لایا، یعنی اولاد کبار نے خود ایمان قبول کیا. ومن الآباء فی الصغار، اور چھوٹے بچوں کا ایمان باپ کی طرف سے ہے، یعنی وہ باپ کی تابعداری میں مومن ہے، ورنہ وہ تو خود ناسمجھ ہیں، چھوٹے ہیں. تو خبر یہ ہے الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے ان کی ذریت، ان کی اولاد کو، یا ان کی جو ذریت کا ترجمہ آپ کو بتایا، یہاں تک کہ ان کے آبا کو، اگر بیٹے کا مرتبہ بڑا ہے تو باپ کو ملایا، اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا. حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، تو ذریت کا مطلب وہاں آبا ہے. انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون. اور خبر ہے الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی ذریت کو.
میں نے آپ کو آسان کر دیا کہ آپ کے لیے کہ فرسٹ کلاس میں ان کو پہنچا دیں گے، اکانومی سے اٹھا کر کے فرسٹ کلاس میں رکھیں گے، یا اکانومی سے اٹھا کر کے بزنس میں رکھیں گے۔ المذکورین فی الجنت، جن کا ذکر ہے جنت میں، ذریت سے مراد کیا ہے؟ ذریت مذکورین، اور فی الجنت جنت میں ان کے ساتھ کر الحقنا بہم فی الجنہ فیکونون فی درجتہم، تو یہ ان کے درجے میں ہو جائیں گے۔ وَإِن لَّمْ يَعْمَلُوا بِعَمَلِهِمْ، اگرچہ انہوں نے ان جیسا عمل نہیں کیا، تکرمۃ للآباء، ان کے باپ ان کے والدین کے اکرام کے لیے، باجتماع الاولاد الیہم، ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ جمع کریں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اولاد جب ان کی درجے میں پہنچ گئی فرسٹ کلاس میں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے رزق میں اور ان کے مرتبے میں کمی آ گئی۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ بیٹے کو باپ میں وظیفے سے میں شریک کر دیا، تو باپ کا وظیفہ جو 100 رین تھا تو بیٹے کو مل گیا، تو اس لیے باپ کو 50 مل گئے اور بیٹے کو 50 مل گئے، ایسا تو نہیں ہے۔ فرماتے نہیں، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم کم نہیں کریں گے من ثواب عملہم من شیء، ان کے عمل کے ثواب کو کم نہیں کریں گے، ان کو بھی پورا پورا ملے گا اور بیٹی کو بھی پورا پورا ملے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو ڈش باپ کو مل گئے اور اس کے ساتھ بیٹوں کو مل گئے تو آدھے باپ کو مل گئے، آدھے بیٹوں کو مل گئے تو باپ کا حصہ آدھا ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ باپ کا حصہ بھی پورا، بیٹی کا حصہ بھی پورا۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم تو اکانومی کلاس کو فرسٹ کلاس بنائیں گے، لیکن وما التناہم من عملہم من شیء، ہم جن کا فرسٹ کلاس ہے ان کو اکانومی نہیں بنائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم کا کیا تقاضا ہے کہ جس کا اکانومی کلاس ہے تو کسی کی برکت سے اس کو تو فرسٹ کلاس بنا دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کا فرسٹ کلاس ہے تو کہا جائے گا چلو تیرے بچے اکانومی میں ہے تو تم کو ہم کم کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وما التناہم بفتح اللام وما التناہم بکسر السلام نقصناہم من عملہم من ثواب عملہم من شیء یزاد فی عمل الاولاد، تو آخرت میں ہم ترقی دیں گے، تنزل نہیں دیں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، یہ کل امرئ یا اس سے مراد کفار ہے، کل امرئ من الکفار، ہر آدمی کافروں میں سے، بما کسب من شر، جو کچھ اس نے شر کا کسب کیا ہے، شر کو کمایا ہے، رہین گرفتار ہوگا، یعنی جو شر کمایا ہے تو اس کی جزا میں، اس کی سزا میں گرفتار ہوگا۔ رہین رہن سے ہے، اور رہن کا مطلب گرفتار ہے، اس لیے کہ مرہون بھی گرفتار فی الدین ہوتا ہے، دین میں وہ چیز گرفتار ہوتی ہے، گرفتار محبوس کے معنی میں ہوتا ہے۔ اگر کافر مراد ہو تو رہین کے معنی ہے گرفتار، اور اگر عام مراد ہے کل امرئ، ہر آدمی، کافر ہو یا مؤمن ہو، گناہگار ہو یا اچھا آدمی ہو، تو ہر ایک آدمی بما کسب، اپنی کیے ہوئے میں، یعنی اپنی کیے ہوئے کی جزا میں رہین مشغول ہوگا۔ پھر مشغول کا معنی ہو جائے گا، اس لیے کہ جو اچھا آدمی ہے تو وہ اپنی اچھی کمائی میں مشغول ہوگا، اس کو تو گرفتار نہیں کہیں گے، اس لیے کہ گرفتار برائی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے رہن مشغول فی الدین ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا ہوگا۔ نمبر 2 معنی، کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، ہر نفس اپنے برائیوں میں گرفتار ہوگا، الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب الیمین گرفتار نہیں ہوں گے، اپنے ثوابات میں مشغول ہوں گے۔ یہ بھی اس طرح ہو۔ مرہون ہے، یؤخذ بالشر ویجازى بالخیر، اس کو شر میں پکڑ ویجازى بالخیر،
اور کل امرئ بما کسب کے ایک مطلب یہ ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے کسب میں گرفتار ہوگا، ایک کا گناہ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخری کی قبیل سے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور ہم یہ نہیں ہے کہ اولاد آ گئی تو کمی ہو گئی. امددناہم، ہم خوب زیادہ دیں گے ان کو، بفاکہۃ، پھل فاکہہ، ولحم مما یشتہون، اور گوشت مما یشتہون جس کو وہ پسند کریں گے، مرغوب گوشت ان کو دیں گے. تو امددناہم زیادہ، خوب زیادہ دیں گے. امد یمد امداد، امداد کے معنی ہے زیادہ دینا، مد یمد بڑھانے کو کہتے ہیں، اور ہم بڑھا دیں گے ان کے لیے. زدناہم فی وقت بعد وقت، وقتاً فاد بعد، جب کھائیں گے تو اس کی جگہ پر اور آ جائے گا، جیسے ختم ہو جائے گا تو اور آ جائے گا. جیسے بزنس والوں، فرسٹ کلاس والوں کے لیے جب کھاتے ہیں تو جیسے کوئی چیز ختم ہو گئی تو 2-3 منٹ میں آ کر کے پھر وہ پلیٹ، وہ جو ہے کونچا بھر دیتے ہیں وہ ہوٹلوں میں. فاکہۃن کو مقدم کیا اس لیے کہ اصل جنت میں تفقع ہے، بھوک تو کسی کو لگے گی نہیں، اور جب بھوک نہیں گی تو اصل تفقع ہے، لذت ہے. وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، تو بعض لوگ کہتے ہیں حلوہ پہلے کھانا چاہیے یا بعد میں؟ پہلے کھانا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں، اس لیے کہ فاکہۃ ولحم پہلے آیا ہے. واو اگرچہ ترتیب کے لیے نہیں ہے لیکن واو اتنا بیکار بھی نہیں ہے، اس لیے فاکہۃ مقدم کیا. تو ہم نے کہا نہیں، وہ تقدم مراد نہیں، چونکہ اصل وہاں تفقع ہے، اس لیے فاکہۃ یہاں مقدم ہے. حلوہ کچھ پہلے کھاؤ کچھ بعد میں کھاؤ تاکہ سب علماء کے اختلاف سے بچیں. اختلاف سے بچنے کے لیے پہلے بھی کھاؤ تھوڑا سا، بعد میں بھی کھاؤ. کل امرئ بما کسب من عمل من خیر او شر رہین، یہ ہو گیا. لحم مما یشتہون. وَإِن لَّمْ يُصَرِّحُوا بِطَلَبِهِ، اگرچہ انہوں نے صراحت نہیں کی ہے، تصریح نہیں کی ہے، ظاہر نہیں کیا اس کی طلب کو. یتنازعون فیہا کأساً، یتنازعون اس کے ایک معنی ہے یتنازعون، تبادلہ کریں گے، تبادلہ، فیہا جنت میں، کأساً بھری ہوئے پیالوں کا. ایک کے پاس آم کا جوس ہوگا گواوا، تو دوسرے سے کہے گا آم کا جوس ہوگا، اور دوسرے کے پاس گواوا کا جوس ہوگا، تو ایک دوسرے کہے گا یار تو مجھے گواوا دے دو اور میں آپ کو آم دے دوں گا. تو یہ تبادلہ کریں گے. یتنازعون، تنازع کے ساتھ تبادلہ لازم ہے، اس لیے کہ جھگڑا یہ ہے کہ آپ نے مجھے تھپڑ مارا تو میں نے آپ کو تھپڑ مارا، تو اس میں تبادلہ ہے. تو یتنازعون تبادلہ کے معنی میں ہے. دوسرا معنی یہ یتنازعون فیہا، یہ ایک دوسرے سے چھینتے رہیں گے خوش مزاجی میں، جیسے ساتھی خوش طبی میں ایک دوسرے سے چھینتا ہے، دوسرا پہلے سے چھینتا ہے، تو ایک دوسرے سے چھینتے رہیں گے. کأساً بھرا ہوا پیالہ، یعنی خوشی منائیں گے اور ہنسی مذاق کریں گے اور خوش طبعی کریں گے. یہ دوسرا معنی. اور تیسرا معنی یتنازعون، یعنی ینزع یا ینزع اہل الجنت من ید الساقی، ساقی کے ہاتھ سے چھین لیں گے، ساقی کے ہاتھ سے لے لیں گے. تو یہ باب تفاعل کے معنی میں نہیں ہے بلکہ نفس فعل کے معنی میں، یعنی ینزعون فیہا کأساً کے معنی میں ہے. اور یہ ایسا ہے جیسے عاقبت اللص، میں نے چور کو سزا دی، یہ نہیں کہ چور نے مجھے سزا دی. وہاں عاقبت اصل فعل کے معنی میں ہے. اور ترافعنا الی القاضی، یعنی رفعنا امرنا الی القاضی کے معنی میں ہے، جس کو کہتے ہیں بمعنی مجرد کے معنی میں ہے. یعنی ساقی کے ساتھ بھی ان کی بے تکلفی ہوگی، تو ساقی کے ہاتھ سے چھین لیں گے. ساقی سے کہیں گے یار کس طرف دیکھ رہے ہو، دے دو مجھے.
تو اس کے ہاتھ سے چھین لیں گے. کأسن کہتے ہیں بھری ہوئے پیالے کو. الکأس المملوء من الخمر، خمر ہو یا دودھ ہو یا کوئی اور چیز، لیکن یہاں خمر مراد ہے، اس لیے کہ بعد میں لا لغو فیہا ولا تأثیم، لا لغو فیہا جس کے اندر بیہودہ بات نہیں ہوگی، لا بکواس فیہا اس میں بکواس نہیں ہے، اس لیے کہ شراب پیتے تو برق وقت بکواس بکتے ہیں، وہ نہیں ہوگا. یہ سبب شربہا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شراب میں مستی باقی رکھی آخرت میں، اور اس کے نشے کو الگ کر دیا. جب نشے نہیں ہے تو بے عقلی بھی نہیں ہے اور مستی ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ شراب میں مستی ہو اور نشہ نہ ہو. نشہ مستی لازم ملزوم ہے. یقع بینہم ان کے درمیان بیہودہ باتیں نہیں ہوں گی. لا لغو فیہا میں فیہا ضمیر جنت کو راجع ہے، یا فیہا ضمیر کأسن کو راجع ہے. یہ نہیں ہے کہ شراب کی محفل میں بیٹھے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں. فیہا ضمیر کأسن کو راجع ہے، یا فیہا ضمیر حالت تنازع کو راجع ہے. چھیننے کی حالت میں بک بک نہیں کریں گے. ولا تأثیم اور نہ اس میں گناہ، نہ اس کے اندر گناہ کی بات ہوگی. تأثیم کے معنی یہ ہے کہ نشہ نہیں ہوگا جس نشے کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے. لا تأثیم نشہ نہیں، یا لا تأثیم اور پٹائی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ شراب پی لی اور ایک دوسرے کی پٹائی شروع کی، چوریاں چلی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ نہیں ہوگا. ولا تأثیم اور فحشکاری نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے کہ شراب پی لی پھر دوسرے کے گھر میں جا کر یہ کیا وہ کیا، ایسا نہیں ہوگا. بِهِ یلحقہم، کیوں؟ اس لیے کہ عقل برقرار ہے، عقل نہیں گئی. بخلاف خمر الدنیا، خمر کرو یا خمر الدنیا، خمر ہو تو مفرد، خمر ہو تو جمع. یہ سارے کام خود نہیں کرنے پڑیں گے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ان کے اوپر چکر لگائیں گے خدمت کے لیے. کہتے ہیں ہر ایک جنتی جو ادنا جنتی ہے اس کے پاس بھی 10,000 خدام ہوں گے، اور ہر ایک کے پاس وہ خدام ہوں گے جو دوسرے کے پاس نہیں ہیں. غلمان لڑکے ہوں گے، اور یہ لڑکی دنیا والے لڑکی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں مسلمان لڑکی مخدوم ہے، خادم نہیں ہے، وہ تو خود مخدوم ہوں گے. اس لیے انشأہم اللہ تعالی للجنت، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل طور پر پیدا فرمایا. ارقاء غلام، اور وہ غلام جو ان کے ہوں گے اور وہ جو ان کے خدام ہوں گے کیسے ہوں گے؟ کانہم لؤلؤ مکنون، وہ ایسے ہوں گے جیسے کہ چھپی ہوئی موتیاں. وہ چھپی ہوئے موتیوں کی طرح خوبصورت ہوں گے. فما حال مخدومہم، یہ تو خدام کا حال ہے، مخدوم کیسے ہوں گے؟ لؤلؤ مکنون، صفائی میں، حسن میں، چمک میں، بیاض میں، حسن منظر میں، لؤلؤ مکنون کی طرح ہوں گے. اور اس کے ساتھ قیمتی ہونے میں، ثمین ہونے میں. اور لؤلؤ مکنون کا مطلب یہ ہے کہ وہ موتی جو چھپے ہوئے ہوں صدف میں، اور جب صدف میں چھپے ہوئے ہیں تو دنیا کا غبار اس پر نہیں لگا، اس لیے وہ خوبصورت ہے. یا لؤلؤ مکنون، مکنون کا مطلب یہ ہے کہ محفوظ عن اید الناس. یہ نہیں ہے کہ ایک نے اس پر ہاتھ لگایا، دوسرے نے ہاتھ لگایا، اور مدرسے کی کار کی طرح تمام طالب علموں کے استعمال میں آنے کے بعد اس کا حشر سب دیکھتے ہیں کہ کیا. مسون فی الصدف، محفوظ ہے صدف میں. صدف جو موتی کا ظرف ہے، لأنہ فیہا احسن منہ فی غیرہا، کیونکہ یہ موتیاں جب صدف میں ہو تو زیادہ خوبصورت ہے غیر صدف میں.
زیادہ خوبصورت ہے بنسبت غیر صدف کی. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور سامنے ہو جائیں گے بعض پر یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ ہم جنت میں کیوں آئے, اعمال کی مشقت ہم نے برداشت کی, دنیا میں ہم پر کیا کیا مظالم ہوئے تھے, یہ بات ایک دوسرے سے سوال کریں گے. اقبلہ متوجہ ہو جائیں گے بعض پر یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کریں گے آپ کا کیا حال ہے, دنیا میں آپ کا انتقال کب ہوا تھا, وغیرہ وغیرہ. یسأل بعضهم بعضا عما كانوا علیہ جس حال میں تھے, وما وصلوا الیہ اور جس تک پہنچے ہیں, تلذذا لذت کے طور پر کہ ہم تو جب جنت میں پہنچے تو ریسپشن میں ہمارے لیے یہ ہوا, پھر جب آگے پہنچے تو یہ ہوا, یہ اپنے حالات بیان کریں گے. تلذذا اعترافا بالنعمت اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اعتراف اور نعمت کا اعتراف کریں گے. قالوا کہیں گے ایماءً الی علت الوصول جنت کے پہنچنے کے سبب کی طرف اشارہ کریں گے کہ ہم جنت میں کیسے پہنچے. انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین یقیناً ہم تھے قبل و پہلے یعنی دنیا میں, فی اہلنا اپنے گھروں میں, مشفقین اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے, ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے ایسے حال میں کہ ہم گھروں میں مشغول تھے, گھروں میں بھی مشغول تھے اور اللہ سے بھی ڈرتے تھے. یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ آدمی بیوی کے ساتھ بھی مشغول ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو. اس لیے گپ شپ میں اس کو زور مور اس کو بیان کریں گے. تو انا کنا قبل مشفقین حال کوننا فی اہلنا ایسے حال میں کہ ہم گھروں میں مشغول تھے. معلوم ہوا کہ گھروں میں مشغولی کے باوجود بھی اگر آدمی دین کا کام کرے تو یہ جنت کا سبب ہے اور جنتی اس کو خود جنت کا سبب بتائیں گے. محمد اقبال کی شادی ہوئی, اس کے بعد جب پڑھیں گے تو شادی کے کام میں بھی مشغول ہوں گے, پڑھیں گے بھی, تو یہ اس کا مطلب ہے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین. مشفقین کا مطلب کیا ہے؟ خائفین من عذاب اللہ, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوں گے. اشفاق ہے, اشفاق اس خوف کو کہتے ہیں جس کے ساتھ امید ملی ہوئی ہو, اس کو کہتے ہیں اشفاق. اور جب اس کے بعد علا آ جائے تو پھر اس میں امید کے معنی ہے اشفق علیہ, اور جب اس کے بعد من آ جائے تو اس کے اندر خوف کے معنی آ جاتے ہیں, اشفق منہ خاف منہ اشفق علیہ. فمن اللہ علینا وبقانا عذاب السموم, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا, مغفرت فرمائی, جنت عطا کی, ہماری سیئات کو حسنات میں مبدل کیا. وبقانا عذاب السموم اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے بچایا, بالکل ہم گئے نہیں. عذاب السموم عذاب النار, جو نار ہے اس کو سموم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ نار آدمی کے مسامات میں داخل ہوتی ہے, اندر اثر کرتی ہے. جہنم کی آگ اندر کی طرف اثر کرے گی. مسامات کا مطلب بدن کی سوراخ, جو بدن میں چھوٹی چھوٹی سوراخ ہیں. اور یا سموم اس کے معنی گرم ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم تو کیا, جہنم کی گرم ہوا سے بھی بچایا. جہنم تو جہنم ہے, جہنم کی گرم ہوا سے بھی بچایا. سمی ہوا گرم ہوا کو کہتے ہیں. اور کہیں گے ایماءً ایذن, اشارہ کریں گے اسباب جنت کی طرف. ایماءً اشارتاً ایذن الی اسباب الجنت, کہیں گے انا کننا من قبل ندعوہ, اور بے شک ہم تھے من قبل پہلی دنیا میں, ندعوہ ہم صرف ایک اللہ سے مدد مانگتے تھے. ہم یہ نہیں کہتے یا غوث اعظم, یہ نہیں کہتے تھے یا عبد القادر جیلانی شیء اللہ, ندعوہ ایک اللہ سے مدد مانگتے تھے. مصنف نے نعبد کے معنی کیے ہیں لیکن ندعو کے اپنے معنی ٹھیک ہے. موحدین ہم توحید پر تھے. اور انہ هو البر الرحیم, یقیناً اللہ تعالی, بے شک اللہ تعالی, والبر بہت وسیع احسان والے ہیں,
جیسے بر وسیع ہوتا ہے البر، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا احسان بہت واسع اور کھلا ہوا ہے. البر والبحر، بر کھلا ہوا ہوتا ہے. اور الرحیم، اللہ تعالیٰ عظیم الرحمت ہے، بہت بڑی رحیم ہے. تو برن کہتے ہیں صحرا کو، صحرا کی وسعت مشہور ہے. المحسن الصادق، اچھا فرماتے ہیں بالکسر استینافاً، جملہ مستانفہ ہے اور جملہ مستقل نیا ہے. وَإِنْ كَانَ تَعْلِيلًا مَعْنًا، اگرچہ معنی کے اعتبار سے سبب ہے، یعنی اس لیے ہم جنت میں آئے کہ ہم توحید پر عمل کرتے تھے. وبالفتح، اور اگر انا کننا من قبل ہو تو تعلیلا لفظاً، لفظاً بھی سبب ہے، اس لیے کہ جب انا آ جائے تو با مقدر ہے بے انا، اس لیے سبب کے لیے ہوتا ہے. وہ دلی میں ایک مجذوب پھرتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے. دوسرا مصرع کہتا تھا کہ اس لیے دل میں تڑپنی کی تمنا کم ہے. ہمیشہ یہ کہتا تھا اس لیے دل میں تڑپنی کی تمنا کم ہے. تڑپنا جیسے مچھلی تڑپتی، تو بچے اس کی پیچھے پیچھے دوڑتے تھے اور کہتے تھے کس لیے؟ وہ پھر کہتے تھے اس لیے دل میں تڑپنی کی تمنا کم ہے. پھر وہ بچے کہتے تھے کس لیے؟ وہ پھر یہ شعر مصرع پڑھتا تھا. آخر جب ایک مرتبہ اس کو بہت تنگ کیا تو اس نے کہا کہ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے. میرے دل کی وسعت بہت زیادہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور نور اور تجلیات ہے، اور وسعت صحرا کم ہے، اس لیے دل میں تڑپنے کی تمنا کم ہے. اور وہیں گر گئے اور مر گئے. اردو کی کتابوں میں لکھا ہے. فرماتے ہیں تو یہ سبب کے لیے ہو جائے گا. هو البر، اللہ تبارک و تعالی محسن ہے، لیکن صرف محسن معنی نہیں ہے، بر کا مطلب وسیع الاحسان. جیسے آپ کو پتا ہے صحرا تو بہت بڑا ہوتا ہے. الصادق فی وعدہ، اپنے وعدے میں سچے ہیں. الرحیم، عظیم الرحمت. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. فذکر، پس آپ نصیحت کرنے پر قائم اور دائم رہیں، جیسے اب تک ہے آئندہ بھی کرے. اور کیوں نصیحت کرے؟ تاکہ لوگ جنتی بن جائیں. ما قبل میں جنتیوں کا ذکر ہے. ذکر یعنی دم علی تذکیر المشرکین، مشرکین کو نصیحت کرنے پر قائم دائم رہے اور آپ رجوع نہ کرے. جبکہ وہ آپ کو کاہن اور مجنون کہتے ہیں تو آپ پھر بھی رجوع نہ کریں. وہ اپنا کام کریں گے، آپ اپنا کام کریں. فما انت بنعمت ربک، پس آپ نہیں ہیں بے کاہن، کاہن. بے کاہن انت ما کے لیے خبر ہے، ما کے لیے انت اسم ہے، کاہن خبر ہے. بنعمت ربک، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. نعمت احسان، فضل کرم، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آپ کاہن نہیں ہیں. غیب کی خبریں جنات اور شیاطین کی مدد سے بتانے والا، جس میں 99 جھوٹ اور 1% سچ ہو، آپ ایسے نہیں ہیں. اور بنعمت ربک، بسبب نعمت ربک، آپ کے پاس نبوت ہے، اللہ نے دی. آپ کے پاس عقل سلیم ہے، اللہ تعالیٰ نے دی آپ کو. بانعامہ علیک، یا بنعمت ربک میں با اس کو متلبسا بنعمت ربک کر دے. مشتغلا بنعمت ربک، اللہ تعالیٰ کی نعمت اور دین میں آپ مشغول ہیں. تو پہلا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے. اور دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ بنعمت ربک، مشتغلا بنعمت ربک، اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ کا دین، نصیحت، دعوت، تبلیغ، آپ تو نعمت میں لگے ہیں. یا نمبر 3 بنعمت ربک، فما انت بکاہن اقسم بنعمت ربک، اللہ تعالیٰ کی انعام کی قسم. انعام دینا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کی صفت کی قسم.
بکاہن کاہن خبر ما ولا مجنون، جیسے آپ کو کبھی کاہن کہتے ہیں کبھی مجنون، کاہن ہوشیار ہوتا ہے، مجنون بے احمق ہوتا ہے، تو یہ دونوں آپ کے لیے جمع کرتے ہیں جو خود ان کی جنون پر دال ہے. اور مجنون کاہن پر عطف ہے، معطوف علیہ، یہ مجنون عطف کیا گیا ہے کاہن پر. ام یقولون، یہ ام آیا ہے، اکثر ام بل یا بل اور حمزہ کے معنی میں ہے. ام یقولون، بلکہ یہ کہتے ہیں، یعنی ام کبھی حمزہ استفہام کے معنی میں آتا ہے. حل عندک، اعندک زید ام عمر، اس سے پہلے استفہام آتا ہے تو پھر ام بمعنی احد الامرین ہوتا ہے، اور اگر اس سے پہلے حمزہ نہ ہو تو پھر ام بل کے معنی میں آتا ہے یا بل مع الحمزہ کے معنی میں آتا ہے. ام یقولون، بلکہ یہ کہتے ہیں. اور جب ام حمزہ استفہام کے معنی میں ہو تو حل پر داخل نہیں ہوتا، اور جب ام بل کے معنی میں ہو تو حل پر بھی داخل ہوتا ہے. ام حل تستوی الظلمات والنور، بل حل تستوی. بلکہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، اور جیسے پہلے زمانے کے شعراء جیسے نابغہ ہے اور دوسرے ہیں وہ مر گئے تو نتربص بہ ریب المنون، ہم انتظار کرتے ہیں بہ ان کے بارے میں ریب المنون موت کے حادثے کا، ہم موت کے حادثے کا انتظار کرتے ہیں. جیسے فلان فلان شاعر تھے اور وہ مر گئے، یہ بھی مر جائیں گے. تو قرآن کریم کو شاعر کہتے ہیں، آپ کو شاعر کہتے ہیں. شاعر کا مطلب جس کے کلام میں اثر ہو، ورنہ وہ جانتے تھے کہ قرآن کریم شاعر نہیں ہے. اور نتربص کا مطلب ننتظر، اور ریب کا ترجمہ میں نے کیا حادثہ، اور منون کے معنی موت. اور ریب آپ کو بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ ریب کے اپنے معنی ہے بے چینی، وہ حادثہ جو آدمی کو بے چین کر دے. دیکھو وہ ریب کا مطلب اس میں آئے گا ضرور، جو حادثہ ایسا ہو کہ آدمی کو پریشان کر دے. بے چین کا مطلب پریشان. اور منون موت کو کہتے ہیں، اس لیے کہ منن اس کے معنی ہے من قطع، یمنون علیک ان اسلموا، آپ کے اوپر احسان جتلاتے ہیں. اگر آپ نے کسی پر احسان جتلایا تو آپ نے اپنے احسان کو کاٹ دیا، ختم کیا. وہ کہے گا اچھا اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے کچھ نہ دیتے. تو منن احسان جتلانے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ قاطع ہے. تو ریب المنون جو موت کاٹنے والی ہے حیات کو، اس لیے کہ موت زندگی اور حیات کو کاٹتی ہے اور ختم کرتی ہے. تو یہ اچھا مطلب ہے ریب المنون موت کا حادثہ. اور مصنف نے معنی فرمایا ہے حوادث الدہر، زمانے کے حوادث. تو ریب کا مطلب حوادث اور الدہری زمانے کے حوادث، یہ معنی فرمایا ہے. اور یہ تشبیہن ہے اس لیے کہ حوادث الدہر مشابہ ہوتے ہیں ریب کے ساتھ. جیسے ریب میں آدمی شک میں پڑتا ہے کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، تو حوادث زمانے میں بھی کبھی ایک طرف بھاگتا ہے کبھی دوسری طرف بھاگتا ہے. جو مصنف نے ترجمہ کیا وہ ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن جو میں نے ترجمہ بتایا اس کو یاد رکھو، آسان ہے اس کا یاد رکھنا. ریب بے چین کرنے والے یعنی حادثہ، المنون جو موت کا حادثہ ہے. فیہلک کغیرہ من الشعراء، جیسے نابغہ ہلاک ہو گیا، فلان ہلاک ہو گیا، اور اسی طرح امرؤ القیس ہلاک ہو گیا، یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. جب ہلاک ہو جائے بس پھر ہم آرام سے بیٹھیں گے. قل تربصوا، آپ کہہ دیں کہ تم میری ہلاکت کا انتظار کرو. فإنی معکم، پس میں بھی تمہارے ساتھ، من المتربصین، میں بھی انتظار کرتا ہوں تمہاری ہلاکت کا.
اور تم ہلاک ہو جاؤ گے بدر میں، اور تم ہلاک ہو جاؤ گے، تمہارا مذہب ہلاک ہو جاؤ. مکے میں کوئی نام لینے والے شرک کا نہیں ہوگا. ہلاککم فعذبوا بالسیف، ان کو تلوار کا عذاب دیا گیا یوم بدر میں. تربص کیا ہے؟ انتظار کو کہتے ہیں. ام تأمرہم احلامہم بہذا، بلکہ کیا، بل اتأمرہم، بلکہ کیا ان کو ان کی عقلیں حکم دیتی ہیں، احلامہم ان کی عقل، بہذا اس قول کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں. تو آسان کر لو اس کو. ام تأمرہم عقولہم بہذا التناقض البین، کیا ان کی عقلیں ان کو یہ تناقض بتاتی ہیں؟ یہ تو تناقض ہے. ایک آدمی کو ساحر کہے اور ان کو مجنون بھی کہے تو مجنون ساحر ہو سکتا ہے، مجنون کو تو پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں. تو کہتے ہیں کہ عتبہ نے کہا مجنون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیبہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساحر ہے، اور دوسروں نے کہا کاہن ہے. تو یہ جو تم نے فیصلے کیے کاہن ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، لا تأمرہم بذالک، عقل اس کا حکم نہیں دیتی، یہ تو تم اپنی طرف سے کہتے ہو بے عقلی میں. بل ہم قوم طاغون، ام ہم قوم طاغون، بلکہ یہ ایسی قوم ہے طاغون جو حد سے تجاوز کر چکی ہے ان کے عناد کی وجہ سے. طغى الماء انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، جب پانی اوپر زیادہ بڑھ گیا تو حد سے بڑھنے والے کو طاغون، طغى یبقى. ام یقولون تقولہ، بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں، بل یقولون تقولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول قرآن کریم کو اپنی طرف سے بنایا. اختلق القرآن، اپنی طرف سے خلقت کی اور بنایا. فرمایا لم یختلق ہو، قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ بل لا یؤمنون، بلکہ یہ ایمان نہیں لاتے تکبر کی وجہ سے. قرآن حق ہے، یہ ایمان تکبر کی وجہ سے نہیں لاتے. فَإِنْ قَالُوا اخْتَلَقَهُ، یعنی فَلْيَأْتُوا جزائے شرط ہے. فَإِنْ قَالُوا، اگر یہ کہتے ہیں کہ اختلقہ اپنی طرف سے بنایا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، پس چاہیے کہ یہ پیش کرے بحدیث کلام. تو حدیث قرآن کریم میں جہاں آتا ہے وہاں جدید کے معنی میں نہیں، کلام کے معنی میں ہے. حدیث کلام ملفوظ منقول، بس یہ پیش کرے کلام ملفوظ، کلام پیش کرے، مختلق جو بنایا ہوا ہو قرآن کی طرح. مثلہ پھر فصاحت والبلاغت والاخبار عن الغیب والتاثیر. ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں کہ قرآن اپنی طرف سے بنایا گیا ہے. اور ام خلقوا من غیر شیء وان قالوا لسنا مکلفین، اور اگر یہ کہے کہ ہم تو مکلف نہیں ہیں تو ام خلقوا من غیر شیء، کیا ان کو پیدا کیا گیا ہے من غیر شیء، من غیر خالق، بغیر الخالق کے؟ نہیں، یہ خالق نے پیدا کیا ہے، ان کو مکلف ہے اور ان پر عبادت ہے. یا ام خلقوا من غیر فائدۃ، کیا ان کو بے فائدہ بنایا گیا؟ نہیں، ان کا فائدہ عبادت ہے. یا یہ ام خلقوا من غیر اب و ام، کیا ان کو والدین کے بغیر بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو والدین کے ذریعے سے بنایا، یہ پتھر کی طرح نہیں ہے، والدین سے پیدا ہے اور عقل والے ہیں. ام ہم الخالقون، یا انہوں نے اپنے آپ کو خود بنایا.
انہوں نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا، اللہ نے ان کو بنایا، اور جس اللہ نے بنایا اس نے مکلف کیا ہے عبادت اور توحید پر۔ ولا يعقل مخلوق بدون خالق، مخلوق خالق کے بغیر متصور نہیں ہے۔ ولا معدوم یخلق، اور معدوم خالق نہیں ہو سکتا، تو ان کا خالق موجود ہے۔ فلا بد لهم من خالق هو اللہ الواحد فلم لا يوحدونه، اللہ تعالیٰ کی توحید کو کیوں نہیں مانتے؟ وَيُؤْمِنُونَ وَلِمَ لَا يُؤْمِنُونَ بِرَسُولِهِ وَكِتَابِهِ، رسول کتاب پر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ام خلق السماوات والارض، بلکہ کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ جب آسمان و زمین کو پیدا نہیں کیا تو آسمان و زمین کے خالق کی تابعداری کرے۔ بل اخلق السماوات والارض ولا يقدر على خلقهما الا اللہ الخالق فلم لا يعبدونه بل لا يوقنون بالحق، بلکہ یہ حق پر یقین نہیں رکھتے۔ حق تو قرآن ہے، توحید ہے۔ وَإِلَّا لَآمَنُوا بِنَبِيِّهِ، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نبی پر ایمان لاتے۔ یعنی بل لا یوقنون، اگرچہ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ خلقہن العزیز العلیم، لیکن اس کے باوجود دل سے اگر یقین کرتے تو مان لیتے۔ بل لا یوقنون یقیناً اختیاریاً، اختیاری یقین نہیں ہے، اگرچہ یہ یقین تو ہے کہ خلق۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ، بلکہ کیا بل عندهم، بلکہ کیا ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، علم کے خزانے، نبوت کے خزانے، رزق کے خزانے؟ بالکل نہیں، اللہ کے پاس ہے۔ تو پھر اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو۔ نبوت خزائن ہے، رزق وغیرہما، علم وغیرہما۔ فیخص من شاء بمن شاء، تاکہ یہ خاص کرے جس کو چاہے، جس چیز کے ساتھ چاہے۔ یعنی ان کا ایک خزانہ، نبوت کا خزانہ کسی کو اور کو دے دے، یہ نہیں۔ کیا ان کے پاس اللہ کے خزانے ہیں کہ نبوت کا خزانہ کسی کو دے دے اور خاص کرے جن کو چاہے؟ ام ہم المسیطرون، بلکہ اہم المسیطرون، کیا یہ لوگ مسلط ہے اور مقرر ہے خزانے کی تقسیم پر؟ یہ خزانے کی تقسیم پر کہ نبوت کے خزانے یہ تقسیم کریں گے کہ طائف میں فلان نبی ہونا چاہیے، مکہ میں فلان نبی ہونا چاہیے۔ یہ اچھا ترجمہ ہے کہ بل اہم المسلطون، بلکہ کیا یہ مسلط ہے، مقرر ہے اس خزانے کی تقسیم کرنے پر۔ اور مصنف نے یہ معنی کیا المتسلطون، بلکہ یہ مسلط ہے، مقرر ہے، کسی اور کے ماتحت نہیں ہے۔ اور الجبارون، اور یہی جبار ہے، اور یہی با اختیار ہے، اور یہی زبردستی کرنے والے ہیں۔ اور مسیطر کا فعل ہے سیطرہ، یعنی غلبہ حاصل کیا، جیسے بیطرہ، بیطرہ کا مطلب عالج الدواب، جانوروں کا ڈاکٹر بن گیا۔ وہ بیقرہ، اور یا جیسے بیقرہ کہتے ہیں، اور بیقرہ یعنی افسدہ و ہلکہ، افسدہ و اہلکہ، کسی چیز کو پھاڑ دیا، بقر پھاڑنے کو کہتے ہیں۔ ہم لہم، چلیے یہ